مصعب بعض لوگ جو ہے وہ یزید کو یہ جہاد قسطنطنیہ میں شرکت کے باعث کے جو کہ حدیث میں حوالہ ہے کہ جو اس میں شرکت کرے گا وہ جنتی ہے، تو یزید کو اس سے ثابت کرتے ہیں کہ وہ جنتی ہے، تو آپ اس بارے میں رہنمائی فرمائیے گا۔ حضور علیہ السلام کی حدیث کے مطابق جہاد قسطنطنیہ کے حوالے سے جو فرمان ہے، میں آگے حدیث میں پیش کرتا ہوں، اس میں یزید گیا ہی نہیں تھا۔ میں تاریخ کا حوالہ پیش کرتا ہوں آپ کو، کیونکہ حدیث سمجھنی ہے اور تاریخ سے ریلیٹڈ حدیث ہے، پھر تاریخ کے جزیات کو بھی دیکھنا پڑے گا، اور تاریخ میں جو مورخین نے جو لکھا ہے ان کو بھی سمجھنا پڑے گا۔ جہاد قسطنطنیہ والی حدیث جو پیش کی جاتی ہے، اس میں یزید یقیناً شامل نہیں تھا، اور بلکہ ہوا یہ تھا کہ وہاں پر جو لشکر گیا تھا ان کو مصیبتیں پہنچی تھیں، پریشانی ہوئی تھی، اور یہاں جب اطلاع آئی تھی تو اس پر یہ خوش ہو رہا تھا۔ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ جہاں تک یہ بات ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کی، تو بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں ہے، غیب کی خبریں نہیں دیتے، اور یزید کو جب جنتی ثابت کرنا ہوتا ہے تو اس حدیث کے تحت یزید کو شامل کر لیا جاتا ہے۔ تو ان کو غور کرنا چاہیے کہ ایک طرف کا جو ہے وہ موقف اختیار کر لیں، یا تو پھر یہ مان لیں کہ مصطفیٰ کریم کو غیب کا علم ہے، ورنہ پھر یزید کو اس میں زبردستی شامل نہ کریں۔ حدیث پاک کیا ہے؟ بخاری شریف حدیث پاک نے فرمایا اول جیش من امتی یغزون مدینہ قیصر مغفور لہم، پہلا لشکر جو قیصر کے شہر میں جنگ کرے گا اس کے لیے مغفرت کی بشارت ہے۔ اب یہ حدیث پاک جو ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ ابن حسیر نے الکامل فی التاریخ میں لکھا ہے اس حدیث کے تحت، فرمایا کہ 49 ہجری یا 50 ہجری میں یہ لشکر گیا ہے، امیر معاویہ کا دور تھا، آپ نے اس لشکر جرار کو بھیجا روم کی طرف، اور سفیان بن عوف اس لشکر کے امیر تھے۔ اپنے بیٹے یزید کو بھی کہا کہ تو بھی اس لشکر میں جا، لیکن وہ نہیں گیا اور ہیلے بہانے سے بیٹھ گیا۔ جب یہ لشکر وہاں پر پہنچا ہے تو ان پر بخار بھی، تکلیف، تنگی، آزمائشیں، بلائیں، بہت کچھ ہوا۔ یہاں یہ یزید تک جب یہ خبر پہنچی تو یہ خوش ہو رہا تھا اور کہتا ہے کہ میں اپنی ام کلثوم بنت عبداللہ بن عامر، اس کی بیوی کا نام تھا، اس کے ساتھ یہاں بیٹھا ہوں اور بڑے مزے سے ہوں۔ دیکھو یہ جو لوگ گئے ہیں کتنی تکلیف میں ہیں، کتنی پریشانی میں ہیں، میں تو بچ گیا کہ نہیں گیا۔ اس کی باتیں جب امیر معاویہ کو پتہ چلی، اب دیکھیں امیر معاویہ مسلمانوں کے خیر خواہ تھے، اسلام کے خیر خواہ تھے، اس لیے جب انہوں نے یہ دیکھا کہ یزید یہ جملے کہہ رہا ہے اور مسلمانوں کی تکلیف پر اس کو خوشی ہو رہی ہے، تو آپ نے نیت کی ہے کہ میں دوسرا لشکر ضرور بھیجوں گا، اور اس میں زبردستی آپ نے یزید کو بھیجا ہے۔ دوسرا لشکر گیا، اس میں یزید کو زبردستی بھیجا گیا، اور دوسرے لشکر میں جو جنرل قدر اصحاب گئے ہیں ان میں ابن عباس، ابن عمر، ابن زبیر، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین جیسے جنرل قدر اصحاب موجود تھے۔ اب یہاں سے فیصلہ کر لیجئے کہ جہاد قسطنطنیہ والی روایت جو مصطفیٰ کریم کی ہے وہ غیب کی خبر ہے اور پہلے لشکر کے لیے ہے، اور پہلے لشکر میں سفیان بن عوف گئے تھے جو مسلمانوں کے لیڈر تھے، امیر تھے قافلے کے، اور ان کو وہاں پر تکلیفیں پہنچی تھیں۔ اس حوالے سے مصطفیٰ کریم کے حدیث کی جو تائید ہوتی ہے اور جو فضیلت حاصل ہوتی ہے وہ اس پہلے لشکر کے لیے ہوتی ہے، ہر لشکر کے لیے نہیں ہوتی۔ لہٰذا یزید کو زبردستی اس حدیث کے تحت داخل نہیں کرنا چاہیے، مورخین یہی لکھتے ہیں۔ مزید اسلامک اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کے بٹن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں۔